أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ آنے والا مہینہ جنوری کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں 6، 7، 8 ان 3 تاریخوں کو آندھرا اور تلنگانہ کا تبلیغی بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے الحمدللہ۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس ہونے والے اجتماع کو کامیاب فرمائے اور یہاں سے اللہ رب العزت خیر، اس اجتماع کو خیر کا اور بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ تو یہ ہونے والا اجتماع حیدرآباد اور پرگی علاقے میں ہونے جا رہا ہے۔ اس ہونے والے اجتماع کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ 2 اسٹیٹوں کا، یعنی کہ آندھرا اور تلنگانہ دونوں اسٹیٹوں کا بہت بڑا اجتماع ہے۔ تو کوئی کام اگر اونچے پیمانے پر کیا جائے تو اس کا نظم و نسق، پیسہ اور اس کے انتظامی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں بہت ہی قابل لحاظ ہوتی ہیں، اور ان تمام چیزوں میں بھی سب سے پہلی چیز، اس لیے کہ دونوں اسٹیٹوں کا بہت بڑا اجتماع ہے 3 دن کا، تو اس میں ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں تک مجمع پہنچے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی جو پریشانی سامنے آتی ہے وہ ہے کہ زمین کا ملنا، اور اس کے بعد دوسری پریشانی آتی ہے کہ حکومت کے طرف سے اس اجتماع کو چلانے کی اجازت ملنا، اور اس کے لیے جو تاریخیں متعین ہوتی ہیں ان تاریخوں سے کئی مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ تو اب تلنگانہ کی جو حکومت ہے وہ کانگریس حکومت ہے، اور اس اجتماع کی تیاریاں پچھلی جو حکومت تھی، گورنمنٹ تھی KCR کی، اس گورنمنٹ میں اس اجتماع کی تیاریاں شروع ہوئی۔ تو اس حکومت میں کچھ ذمہ داروں نے عرضی داخل کی کہ بھئی ہم تبلیغی ایک اجتماع کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کریں، حکومتی اعتبار سے ہمیں اجازت دے دیں۔ تو پچھلی جو حکومت تھی تلنگانہ کی، اس گورنمنٹ نے، اس حکومت نے اس کے اوپر اجازت کی مہر لگا دی، یعنی کہ اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد تیاریاں شروع ہوئی، اور کچھ دن گزرے تھے کہ حکومت بدل گئی، کانگریس کی حکومت آ گئی۔ کانگریس کی حکومت جب آئی تو یہ نئی حکومت تھی تلنگانہ میں۔ تو اب اس وقت موجودہ حکومت کے چیف منسٹر، ان کے پاس بھی ذمہ دار گئے، اجازت چاہی تو اجازت ملی، پہلے سے ملی ہوئی تھی۔ تو اب جو حکومت ہے کانگریس کی، اس نے کیا کیا، چونکہ 2 اسٹیٹوں کا بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں، تو جو حکومت کا فنڈ ہوتا ہے، گورنمنٹ کا جو فنڈ ہوتا ہے، اس فنڈ سے کچھ پیسے سینکشن کرتی ہے حکومت،
اور اس کی تعداد کتنی ہے؟ 2,45,93,847 روپے یہ حکومت کے طرف سے فنڈ ملتا ہے. تو 2,40,00,000 پر 5,00,000 پر 3,840 پر 7 روپے یہ فنڈ حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے اجتماع کی تیاریوں کے لیے. تو یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں، کھوپڑیوں میں دماغ نہیں ہے بلکہ صرف گندگی بھری ہوئی ہے. وہ لوگ اب چرچا شروع کر لیے کہ بھئی حکومت کو کیا ضرورت تھی فنڈنگ کرنے کی تبلیغی جماعت کی اجتماع کے لیے. تو اس طرح چیمی گوئیاں ہونے لگیں. تو ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز وائرل ہوئے، کچھ فوٹوز وغیرہ وائرل ہوئے، جس میں سر فہرست کریم نگر کے جو ایم پی ہیں بنڈی سنجے جن کا نام ہے وہ، اور حیدرآباد کے علاقے گوشہ محل کے MLA ٹی راجا سنگھ، اور اس کے علاوہ ایک اور جماعت کے بارے میں بھی بات آ رہی ہے VHP. تو ان 3 قسم کے لوگوں نے کیا کیا؟ زہر اگلنا شروع کیا. اب سوشل میڈیا ان کے ویڈیوز سے بھرا پڑا ہے، وائرل ہو رہی ہیں ویڈیوز. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تبلیغی جماعت کو اتنی بڑی فنڈنگ کرنے کی گورنمنٹ کو کیا ضرورت درپیش؟ گورنمنٹ کا پیسہ ہے اور یہ جماعت دہشت گردوں کی جماعت ہے، دہشت گردوں سے ان کا تعلق ہے. ان لوگوں کو کیوں پیسہ دیا گیا؟ نہیں، پیسہ نہیں دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے اس میں 2-3 باتیں سر فہرست ہیں جن کا آپ کی خدمت میں پیش کرنا بہت ہی ضروری ہے. پہلی بات، ان لوگوں کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ بھئی تبلیغی جماعت دہشت گردوں کی جماعت ہے، دہشت گردی سے اس کا تعلق ہے. اور دوسرا الزام کیا لگایا جا رہا ہے کہ یہی وہ جماعت ہے جس نے کرونا کے زمانے میں کرونا پھیلنے کا ذریعہ بنی، کرونا اسی جماعت نے پھیلایا. اور تیسرا الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ بھئی سعودی عرب میں اور کچھ ممالک میں یہ جماعت بینڈ ہے، اس جماعت کو بینڈ کر دیا گیا ہے. اب عرب ممالک میں بینڈ کر دیا گیا ہے تو یہ جماعت کو حکومت یہاں کی یعنی کہ ہندوستان بھارت کے ایک اسٹیٹ تلنگانہ کی حکومت کیوں فنڈنگ کر رہی ہے؟ تو یہ 3 باتیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن مجھے ضروری سمجھ میں آئیں کہ بھئی یہ باتیں اور ان باتوں کی تردید کی جائے، ان باتوں کا جواب دیا جائے. تو میں نے اس کے بارے میں ایک مختصر ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ تک بات معلوم ہو جائے کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کے تعلق سے اور تبلیغی جماعت کے تعلق سے اور اسی طریقے سے مسجدوں کے تعلق سے، مدارس کے تعلق سے کیسا زہر بھرا ہوا ہے، اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. تو ایسے تو بہت سارے الزامات ان لوگوں نے لگائے ہیں لیکن یہ 3 الزامات سر فہرست ہیں، بہت بڑے الزامات ہیں. تو اب یہاں تک تو بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی کہ بھئی تبلیغی جماعت کا اجتماع بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے 6 سے 8 تاریخ تک، 3 دن کا، دونوں اسٹیٹوں کا ہے، آندھرا اور تلنگانہ کا. اور اس کی اجازت پہلے کون دے رہا ہے؟ پچھلی حکومت جو تھی KCR صاحب کی، وہ حکومت اس کی اجازت دے دی. اور یہ حکومت، موجودہ حکومت جو کانگریس کی ہے، اس نے بھی اجازت دی. پھر فنڈنگ بھی یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو اس کے اوپر اتنا وبال کھڑا ہوا ہے اور اتنا جو ہے سوشل میڈیا پر زہر اگلا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں.
سب سے پہلی بات یہاں میں تبلیغی جماعت کا کچھ تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اب بھی وہ چیزیں بھری ہوئی ہیں کہ بھئی تبلیغی جماعت بہت بڑی جماعت ہے اور دہشت گرد والی جماعت ہے، دہشت گردوں سے اس کا تعلق ہے، باہر ممالک میں بینڈ ہے، انڈیا میں کیوں اس کو اجازت دی جا رہی ہے، انڈیا میں یہ جماعت کیوں کام کر رہی ہے. تو اس کے جوابات دینا بہت ہی ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ تبلیغی جماعت شروع ہوتی ہے سن 1920 میں 1926 میں تبلیغی جماعت شروع ہوتی ہے. اور شروع کرنے والے کون تھے؟ اس وقت کے بہت سارے جن کے اندر امت کا درد تھا ان لوگوں نے شروع کیا، اور اس میں سر فہرست حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کو اللہ حضرت کے قبر پر کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے کہ حضرت کا امت کے اوپر احسان عظیم ہے کہ امت اس احسان عظیم کا بدلہ چکا نہیں سکتی. بہت لمبی تفصیل سے بات ہو جائے گی، لیکن ان تمام باتوں میں نہ جاتے ہوئے بہت مختصر انداز میں میں تبلیغی جماعت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. 3-4 باتیں عرض کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ جماعت شروع ہوتی ہے 1926 میں. اب 2023 چل رہا ہے، 2023 چل رہا ہے. تو تقریباً جماعت جو شروع ہوئی ہے 100 سال سے اوپر کا زمانہ ہو چکا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ جماعت کرتی کیا ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے کہ بھئی تبلیغی جماعت، لیکن تبلیغی جماعت کا تعارف نہیں ہو سکتا. تبلیغی جماعت کو وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور کچھ بھولے بھالے ہمارے مسلمان بھی ہیں جو کہ تبلیغی جماعت سے دشمنی کرتے ہیں. وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی تبلیغی جماعت سے کتنا خیر وجود میں آیا ہے، اور خصوصاً ہمارے ساؤتھ کے علاقوں میں بہت اس کا احسان ہے امت کے اوپر. کرتی کیا ہے؟ دوسری بات ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ جماعت کا کام ہے. یہ جماعت اپنا پیسہ اپنا وقت خرچ کر کے اپنی قربانی دے کر ان مسلمانوں کے گھروں تک، ان مسلمانوں کے دکانوں تک پہنچتی ہے جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے، جو مسلمان مسجد سے دور ہیں، ان کو نماز پڑھنے کے لیے بلا کر لاتی ہے، ان کو مسجد سے قریب کرتی ہے. بس اس جماعت کا یہی ایک واحد بڑا کام ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں. دوسری بات ہوئی. اب تیسری بات جماعت کے، اس لیے کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں دنیا کے اندر، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جمعیتیں ہیں، ہر جمعیت کے، ہر جماعت کے، ہر تنظیم کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ قوانین ہوتے ہیں. اسی قوانین کے بل بوتے وہ جماعت، وہ جمعیت، وہ تنظیم، وہ حکومت، وہ گورنمنٹ، وہ سیاسی پارٹی کام کرتی ہے. مینیفیسٹو جس کو کہا جاتا ہے. تو تبلیغی جماعت کی مینیفیسٹو کیا ہے؟ 6 صفات، 6 باتوں کے اوپر یہ لوگ کام کرتے ہیں. کیا ہیں 6 صفات؟ پہلا ہے کلمہ توحید، دوسرا نماز، تیسرا علم اور ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹا دعوت اللہ. یہ 6 اصول ہیں، یہ 6 مینیفیسٹو ہیں. ان 6 باتوں کے اوپر تبلیغی جماعت محنت کرتی ہے، اور محنت کرنے کے لیے اپنا پیسہ، اپنا پانی، اپنا کھانا، اپنا کپڑا، اپنا کرایہ خرچ کر کے یہ جماعت کام کرتی ہے. آج تک کسی بھی حکومت کے کسی بھی باشندے کے پاس جا کر
اس جماعت نے بھیک نہیں مانگی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ فنڈنگ کی یہ جماعت آج تک کسی کے پاس جا کر درخواست پیش نہیں کی کہ بھئی ہمارا یہ کام ہونے جا رہا ہے، اس کو آپ کیا کرو، فنڈنگ کرو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بھئی حکومتیں اپنی طرف سے دیتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن جماعت کے طرف سے کسی بھی حکومت کو جا کر ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا تاریخ میں کہ بھئی یہ جماعت جا کر فنڈنگ کی درخواست کر رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے حکومت کے پاس، ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ایسی اخلاص والی جماعت ہے، اپنا پیسہ خرچ کر کے وہ بندہ جو اللہ سے دور ہے اس کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ اور ایک بات خصوصی بات یہ ہے کہ بھئی اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک ضابطہ اور اصول ہے۔ اصول کیا ہے؟ بھئی یہ جماعت نہ ہی سیاسی ہے، یعنی کہ سیاست سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، دور دور تک سیاست سے کوئی واسطہ نہیں، اور نہ ہی اس کے پاس سوشل میڈیا ہے، نہ ہی الیکٹرانک میڈیا ہے، نہ ہی پرنٹ میڈیا ہے۔ اکیلی ایک ایسی جماعت ہے دنیا کی کہ جو سیاست سے دور، الیکٹرانک میڈیا سے دور، پرنٹ میڈیا سے دور اور سوشل میڈیا سے بھی دور، ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور کبھی کوئی غلط ہو جائے ملک کے خلاف تو کوئی آج تک تبلیغی جماعت کے بینر تلے کوئی ایک ریلی، کوئی ایک احتجاج آج تک نہیں ہو سکا۔ جماعت کے افراد، جماعت کے لوگ ریلی میں آتے ہیں، احتجاج میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جماعت کے نام پر یہ کام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ بنیادی اصول ہے کہ اس جماعت کے مینیفیسٹو میں یہ داخل ہے۔ کیا ہے کہ ہم کام کیا کریں گے؟ صرف اور صرف وہ بندہ جو اللہ سے دور ہے اس کو اللہ سے قریب کریں گے، اتنا ہی کام، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں۔ تو اسی قانون کے اوپر، اسی ضابطے کے اوپر 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت اسی قانون کے اوپر چل رہی ہے۔ کوئی اس کے پاس فنڈنگ نہیں، باہر ملکوں سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی۔ جماعتیں آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں۔ جو جماعت ہمارے یہاں آتی ہے ہم کو کیا کرتے ہیں؟ محبت سے ایک دو وقت کا کھانا اپنی طرف سے کھلاتے ہیں، اور جو جماعتیں اپنی باہر جاتے ہیں تو باہر کے لوگ محبت سے 2-3 وقت کا کھانا کھلاتے ہیں، بس اتنا ہی، زیادہ سے زیادہ۔ اس کے علاوہ کوئی فنڈنگ کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ باہر ملکوں میں بھی جماعتیں پھرتی ہیں، آج 150 سے زیادہ ملکوں میں یہ جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری بات میں عرض کروں، پوری دنیا میں چاہے وہ عرب ممالک لے لیں، چاہے انگریزی ممالک آپ لے لیں، کسی بھی ملک میں جائیں، ہر ملک میں یہ جماعت کام کرتی ہوئی آپ کو ملے گی۔ اور پوری دنیا میں ایک واحد ایسی جماعت ہے جو کہ تمام تنظیموں، تمام جماعتوں، تمام جماعتوں، تمام سیاسی پارٹیوں سے بھی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اس پہ کام کرنے والے کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی، اس کے ذمہ داروں کو کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی۔ جو ذمہ دار بنتا ہے وہ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، جو اس جماعت میں شامل ہوتا ہے اپنا تن من دھن لگا کر لوگوں کے پاس جاتا ہے، اس کو باہر سے ایک پیسہ نہیں آتا، یا لوکل میں بھی کوئی ایک پیسہ نہیں دیتا۔ اپنا خرچ کر کے لوگ امت کا اتنا بڑا کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی حکومت ایسے ان اجتماعوں میں پیسہ دے دے تو ایک ان کا کیا کہتے ہیں اس کو، محبت بھرا انداز اس کو کہا جائے گا کہ بھئی وہ لوگ محبت سے دے رہے ہیں بس، لیکن ہماری طرف سے
کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، ہماری طرف سے کوئی فنڈنگ کی درخواست نہیں کی جاتی. تو آج اس جماعت کو بدنام کرنے کی در پہ لوگ لگے ہوئے ہیں. تو 2-3 الزامات جماعت کے اوپر آ رہے ہیں. تو ان الزامات سے حالانکہ کوئی اگر الزام لگائے تو جماعت کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. سر پیٹ لیں، چیخیں ماریں، واویلا کریں، کچھ بھی کریں، لیکن جماعت کا ایک بال بھی بگڑنے والا نہیں ہے. لیکن کچھ ضروری باتیں ہیں جن کا جواب دینا لازم ہو جاتا ہے ہمارے لیے. اس میں سے 3 باتیں جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بھئی کہتے ہیں یہ لوگ کہ تبلیغی جماعت دہشت گردوں کی جماعت ہے، دہشت گردوں سے ان کا تعلق ہے. تو کوئی مرد ایسا ہے جو اس بات کو ثابت کر سکے. جس کے اندر اپنے ماں باپ کا جائز خون ہو تو وہ آدمی اس کو ثابت کر کے دکھائے کہ بھئی یہ جماعت دہشت گردوں کی ہے اور اس کا تعلق دہشت گردوں سے ہے. اب جو لوگ زہر پھیلاتے ہیں وہ کبھی کبھی اپنا کیا کہتے ہیں حلیہ بدلتے رہتے ہیں. اپنا کبھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان دہشت گرد ہے، کبھی کہتے ہیں مدارس دہشت گردوں کے اڈے ہیں، مساجد کبھی کہتے ہیں دہشت گردوں کے اڈے ہیں، کبھی تبلیغی جماعت کو دہشت گرد کہتے ہیں. تو سمجھ میں بات نہیں آتی کہ بھئی مسجدیں بھی دہشت گرد کے اڈے، مسلمان بھی دہشت گرد، مدرسے بھی دہشت گردوں کے اڈے، تبلیغی جماعت بھی دہشت گردی والی جماعت ہے. تو اب آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں؟ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جتنے لوگ زہر اگل رہے ہیں ہمارے اس ہندوستان میں، ان لوگوں کو اس کے اوپر روزی روٹی ملتی ہے. ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کمائی کا کہ بھئی ایک قوم کے خلاف، ایک مذہب کے خلاف زہر اگلتے رہیں اور ان کو روٹیوں کے ٹکڑے ملتے رہیں گے. ان روٹیوں کے ٹکڑوں پر یہ لوگ پل رہے ہیں اور ایک مذہب کو ٹارگیٹ بنا کر ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. تو نہ تو یہ جماعت دہشت گرد ہے اور نہ ہی دہشت گردی سے اس کا تعلق ہے. یہ جماعت صرف اور صرف ایسی جماعت ہے کہ دہشت گرد تو بہت دور کی بات، دہشت گردی تو بہت دور کی بات، حکومت کے کسی قانون کے خلاف بھی نہیں کرتی یہ جماعت. مینیفیسٹو میں داخل ہے کہ بھئی اگر کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے حکومت کی اجازت چاہیے. حکومت اجازت دے تو تب کریں گے، حکومت اگر اجازت نہ دے تو کام نہیں کریں گے. دوسری بات، کرونا پھیلنا کا ذریعہ اسی جماعت کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی کرونا آپ سنجیدگی سے، امانت داری کے ساتھ، آپ کے سینے میں بھی ایک دل موجود ہے، اس دل پر ہاتھ رکھ کر دل سے سوال کریں کہ کرونا پھیلنے کا ذریعہ کون بنا. 2020 میں کرونا ہمارے ہندوستان میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلا. جنوری کے آخر میں 25-26 تاریخوں میں کیسز آنے شروع ہو گئے کرونا کے. سوچنے کی ضرورت ہے. 2020 جنوری کے 25-26 تاریخوں میں شروع کے کیسز ہو رہے ہیں اور اسی ایک مہینے کے بعد 2020 فروری 25-26 تاریخوں میں
احمد آباد گجرات میں ایک بہت بڑا حکومتی پروگرام ہوتا ہے جس میں امریکہ کے صدر کو بلایا جاتا ہے، ٹرمپ کو، اور اس پروگرام میں لاکھوں کا مجمع تھا۔ اگر آپ کو ملک کی اتنی ہی فکر تھی تو پھر جنوری کے آخر میں کیسز آنا شروع ہوئے تو اسی وقت آپ کو لاک ڈاؤن لگانا چاہیے تھا، آپ نے کیوں نہیں لگایا؟ اس کے 1 مہینے کے بعد چلو بھائی آپ نے لاک ڈاؤن نہیں لگایا، کم سے کم وہ پروگرام کو رد کرنا چاہیے تھا، آپ نے رد نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ پروگرام رد ہو گیا تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، آپ کی جھولیاں خالی ہو جائیں گی۔ تو اس لیے آپ اپنے فائدے کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیا۔ اب ایک آواز اٹھایا جا رہا ہے اور ایک زلزلہ طوفان کھڑا کر دیا کہ بھئی کرونا جو پھیلا ہے تبلیغی جماعت سے پھیلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ودیش سے جماعتیں آئی ہوئی تھیں۔ چلو بھائی مان لیتے ہیں ودیش سے جماعتیں آئی ہوئی تھیں، کب آئیں یہ سوچیں، کب آئی تھیں جماعتیں؟ چلو آئی ہیں جماعتیں تو کتنی جماعتیں آئیں؟ ایک جماعت میں کتنے لوگ تھے؟ 10 سے 12 لوگ رہتے ہیں بس، اس سے زیادہ کی پرمیشن نہیں ہوتی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوتی۔ 10 سے 12 لوگ ایک جماعت میں رہتے ہیں۔ آپ کی بات کے مطابق تبلیغی جماعت سے کرونا پھیلا ہے تو 10-15 لوگ 10-12 لوگ آ کر پورے ملک کو برباد کر رہے تھے۔ یہاں آپ لاکھوں کا مجمع گجرات میں اکٹھا کر کے کیا دکھانا چاہتے تھے بھائی؟ اس کے بعد 1 مہینہ گزرتا ہے، ان باریکیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیسز کب شروع ہوئے؟ جنوری 2020 آخر میں، اور احمد آباد میں یہ پروگرام کب ہو رہا ہے؟ فروری کے آخر میں، 1 مہینے کا فرق ہے۔ لاک ڈاؤن کب لگ رہا ہے؟ مارچ کے آخر میں۔ اگر آپ کو اتنی ہی فکر تھی ملک کے لوگوں کی تو جنوری میں ہی آپ لاک ڈاؤن لگاتے، جنوری میں ہی آپ باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کی پوری نگرانی کرتے۔ اگر اسی وقت لاک ڈاؤن لگ جاتا، اسی وقت جو تیاریاں ہونی تھیں اسی وقت شروع میں ہوتی تو یہ جو نقصان ہوا ہے کرونا کے زمانے میں یہ اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ اب الزام کس کے اوپر؟ تبلیغی جماعت کے اوپر۔ تبلیغی جماعت نے کیا کر دیا؟ کرونا پھیلا دیا۔ یہ اپنے اندر کرونا کا بم لے کے گھوم رہے ہیں، اور ٹی وی نیوز اینکرز جو ہیں اتنا اچھل کے تماشا بنا رہے تھے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اور ہر عقل رکھنے والا انسان یہی جواب دے سکتا ہے کہ بھئی بیماری آتی ہے تو مذہب نہیں دیکھتی۔ بیماری اگر کوئی آتی ہے تو اس بیماری کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ بیماری یہ نہیں دیکھتی کہ بھئی یہ مسلمان ہے یا ہندو، عیسائی ہے، سکھ ہے، یہ نہیں دیکھتی۔ آتی ہے تو آ جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے بس کچھ لوگ اسی بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ بھئی کسی بھی طریقے سے مسلمان تبلیغی جماعت مدارس مساجد کرتے ہوئے اپنی روٹیاں سیکتے رہو اور ان روٹیوں کے ٹکڑوں پر پلتے رہو۔ تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے کھلی ہوئی باتیں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ چلو بھئی اتنا بڑا الزام تبلیغی جماعت کے اوپر لگایا،
لاک ڈاؤن ختم ہوا، کیا آپ نے کسی تبلیغی جماعت کو، چاہے وہ پورے ملک کی ہو یا پھر کسی ایک اسٹیٹ کی جماعت ہو، اس کی طرف سے کوئی ریلی ہوئی، کوئی احتجاج ہوا، یا پھر اس جماعت کی طرف سے سوشل میڈیا پر کوئی پیغام دیا گیا، پرنٹ میڈیا پر کوئی خبر شائع ہوئی، الیکٹرانک میڈیا پر کوئی ڈیبیٹس ہوئی؟ نہیں، تبلیغی جماعت کو اس سے کوئی واسطہ نہیں. وہ اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی جماعت ہے. ان کا کام ہے صرف اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ سے جو بندے دور ہیں ان کو اللہ سے جوڑنا، اسی کام میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک تیسرا الزام کیا لگایا جاتا ہے کہ بھئی سعودی عرب میں بہت سارے ملکوں میں جماعت بینڈ ہے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کو آج ہر آدمی کے پاس بڑا موبائل، اسمارٹ فون بھی موجود ہے، گوگل بھی ہے. آپ سرچ کریں، اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ بھئی کون سی جماعت سعودی عرب میں کس جماعت کے اوپر بیان لگا دیا گیا. اب یہاں کچھ لوگ اس کا واویلا کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت سعودی عرب میں بیانڈ ہے تو انڈیا میں کیوں آزادی دی گئی؟ چلو مان لیتے ہیں اگر سعودی عرب میں تبلیغی جماعت بیانڈ ہے تو کیا اس کو انڈیا میں بیان کریں گے؟ تو مطلب یہی ہوا کہ بھئی سعودی عرب میں جو ہو رہا ہے ہو بہو وہی یہاں بھی ہونا چاہیے. تو پھر یہی ایک کام نہیں، اور بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں، وہ کام پورے یہاں بھی کرو. اس کے اوپر ان لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، زبانوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، زبانیں کھلتی نہیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں نفرت کی سیاست ہے، اور ان کا جو دعویٰ ہے، ان کا جو نعرہ ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، یہ سب جھوٹا ہے. درمیان میں نے کہا کہ بھئی ایسے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ آ کر اپنا سر پیٹیں تبلیغی جماعت کے بارے میں، پھر بھی ایک بال اس سے بیگا نہیں ہو سکتا، بال برابر کوئی فرق نہیں آ سکتا. تو یہ تمام چیزیں چھوڑیں، ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچیں، روزگار کے بارے میں سوچیں، نوجوانوں کے بارے میں سوچیں. وہ نوجوان خصوصاً جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے بارے میں کچھ قدم اٹھائیں. یہ ملک کے لیے، ملک کے لوگوں کے لیے بہت ہی بہتری کا اور بہت ہی اچھائی کا ذریعہ بنے گا. اگر اسی طرح آپ نفرت کی سیاست کرتے رہیں تو اس سے ملک کا اور ملک میں رہنے والوں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو یہ چند گزارشات آپ کے سامنے میں اس مقصد سے عرض کر رہا ہوں تاکہ اس میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے. نصیحت یہ ہے کہ بھئی ان کے باتوں میں آ کر بہکاؤ میں نہ مبتلا ہوں، اور یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ جماعت بیکار جماعت ہے. نہیں، سب کو معلوم ہے یہ جماعت کیسی ہے، کیسا اس کا کام ہے، کیا اس کے مینیفیسٹو میں کیا کیا قوانین اس کے ہیں، سب کو معلوم ہے. تو مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ مسلمان، اگر آپ تبلیغی جماعت میں شامل نہیں ہوتے تو وہ الگ بات ہے آپ کی، لیکن ان لوگوں کے بہکاؤ میں آ کر کبھی اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نہ نکالیں جس سے مسلمانوں کا نقصان ہو. تو اسی امید پر کہ میں اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں ان لوگوں کو بھی بات سمجھنے کی
توفیق اللہ عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.